صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا, یہ اللہ کی نبی کی پرومس ہے. پھر ہم کیوں صدقہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وی ڈونٹ ہیو یقین. الصدقہ تو برہان, صدقہ برہان ہے. کس چیز کا, کس چیز کی نشاندہی ہے, ایویڈنس کس چیز کا ہے؟ الیقین, ایمان کی برہان ہے. یہ ایمان کا ایویڈنس ہے. جس شخص کے دل میں ایمان ہے نا, قیامت کے دن پہ وہ صدقہ بہت نکالتا ہے. جس کے دل میں نہیں ہے وہ بہت کم نکالتا ہے. اس لیے فرمایا الصدقہ تو برہان. صحابہ کیا کرتے تھے؟ عروہ ابن زبیر, یہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے, اور ان کی جو میٹرنل آنٹی ہیں وہ عائشہ بن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین. جب اپنے باغ میں جاتے تو جو فروٹس تھے اور جو مال تھا اسے رائپ کرتے اور اپنے جو ہے نا مال میں وہاں ڈھیر لگا دیتے اپنے جو گارڈن تھا اس میں, اور فرماتے کہ یار دروازے کھول دو باغ کے. تو دروازوں کے گیٹس کو نا کھول دیا جاتا, اور he used to let people enter, eat whatever they want, take whatever they want, اور اسمائل کرتے ہوئے فرماتے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. سورہ کہف کی آیات پڑھتے ہیں, used to smile کہ تم جتنے بھی آ سکتے ہو آؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو لے جانا لے جاؤ. ہمیں اکثر کوشچن آتے ہیں کہ تو بھی دل سخت ہے, کیا کریں؟ دل بالکل نہ ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی مزہ نہیں آ رہا, آنسو نہیں بہتے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو. تم یہ دو کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی نرمی عطا کرے گا. آج کووڈ-19 کا دور ہے, ہر بندہ ڈرا ہوا ہے, ہر بندے میں خوف ہے. اللہ کی فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کسی سے کرو, صدقے سے کرو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر دنیا کی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن صدقہ نہیں کر رہے. ان کا اپنی بیوی سے کیا تعلق تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, he was married to ام صالح, اور کہتے ہیں 30 سال گزر گئے ہیں میرا اور میری بیوی کا, آج تک کسی ایک ورڈ پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. Their taqwa was not outside the house, it was in their nufus, it was in their heart, and it was in their houses as well. انہوں نے واقعی میں تقوی کے مطلب کو سمجھ رکھا. فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی سے میرا آج تک ڈسپیوٹ نہیں ہوا. ہاں ہو جاتے ہیں ہر انسان کا, لیکن یہ لوگ کتنے کمال کا اخلاق تھا ان کا کہ اگر کوئی دوسرا شخص ناراض ہو رہا تو خود معاف کر لیا, سوری بول دیا, جانے دیا. اور بیوی کی تربیت کیسی کی ہوئی ہے کہ خود سے اگر ان سے غلطی ہوگی تو انہوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے معافی نہ مانگی تو خود معاف کر دیا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کیونکہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کو دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری بیوی ہمیں ڈس اوبے کرتی ہے نا, یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس گناہ کا رزلٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں, اپنے اولاد کی نافرمانی میں, یا اپنے رائڈنگ بیچ کی نافرمانی میں دیکھتے ہیں. ہم تو ایسے نہیں سوچتے, بیوی بات نہیں مان رہی یا اولاد بات نہیں مان رہی, ہم کہتے ہیں تم کون ہو جو میری بات نہیں مان سکتے؟ Who are you to refuse me? حالانکہ سلف صالحین دیکھتے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے, میری بیوی میرا انکار کر رہی ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد میرا انکار کر رہی ہے. ایک اور کوالٹی ان میں, they were easy on people. حدیث میں کیا آتا ہے, give 70 excuses to your brother. اور اگر ہمیں 70 excuses نہ بھی آئے دل میں تو پھر ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ I don't know the excuse but there is an excuse, I don't know what it is. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی نے ایسا کیا, ایسا بولا, ایسا سوچا, مجھے پتہ نہیں اس کا, کیونکہ ہر چیز تو نہیں ہے نا جو انسان جان سکے. اور جنرلی اسپیکنگ جو لوگ نا لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, they are good hearted people, وہ نا بڑے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو حسن ظن ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے, لوگوں پہ حسن ظن رکھنا. closing your eyes on people's faults, this is what wise people do. اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے ڈریم انٹرپریٹر ہیں, ٹھیک ہے, معبر بہت بڑے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, ان کے پاس نا کوئی بھی اگر شخص آتا یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے تو کسی شخص کا برا ذکر ہوتا نا, تو ہمیشہ اس بندے کی کوالٹیز کو اس محفل میں مینشن کیا کرتے تھے. کسی بندے کا نیگیٹو ذکر آ رہا ہے, ہمیشہ اس بندے کی پازیٹیوز کو اس میں ذکر کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا اچھا گمان پیدا ہو مسلمان بھائیوں کے بارے میں. آج سے میں اور آپ یہ کریں گے انشاءاللہ, ارادہ کریں گے جب بھی کسی بندے کی غیبت ہو رہی, برائی ہو رہی ہو, میں انشاءاللہ اس بندے کے پازیٹیوز بیان کیا کروں گا اپنی اس محفل میں. وہاب ابن منبہ رحم اللہ, کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ آپ کے بارے میں نا فلاں شخص فلاں کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات میری طرف پہنچانے میں, شیطان کو صرف تم ہی ملے ہوئی میری بات, یہ اس کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے, اور کوئی نہیں ملا. ہاؤ بیڈ آف یو, کہ سبحان اللہ شیطان سے تم ہی ملے ہو, بلکہ اس کو ریبیو کرتے کہ تم کیوں یہ باتیں وہاں کی وہاں, وہاں کی وہاں کر رہے ہو. خالد بن ولید کے بارے میں کے پاس شخص آیا اور کہا کہ خالد آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ بات کہہ رہا تھا. تو کیا کہا, اللہ they were wise people, کہا کہ this is his book, let him write whatever he wants, یہ اس کا مال نام ہے, اس کو لکھنا تو جو مرضی لکھتا ہے. Why you telling me, میں یہ کروں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے, اس کی جو خاتمہ بالخیر ہو, he should have حسن ظن with people, he should have this quality of حسن ظن, and they never used to argue with people. ہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, they were great debaters, لیکن they were giants, they were علماء, they used to
اکثریت وہ اوائڈ کرتے تھے. کبھی کبھی اگر حق و باطل کی بات آ جاتی تب وہ بحث مباحثہ کرتے تھے. علم از ناٹ فار آرگیوئنگ اور ڈیبیٹنگ, علم از فار عمل. جو بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ آج بھی they debate, they avoid debates. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایا. ایک عالم کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں عمل زیادہ کروں, اور ایک جاہل کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں بس ڈیبیٹس اور آرگیومنٹ زیادہ کروں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ اسے ڈیبیٹ کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوا اور آپ غلط ہوئے تو آپ میرے منہج پہ آ جانا, میرے دین پہ آ جانا. انہوں نے کہا اگر میں ٹھیک ہوا, انہوں نے کہا تو میں آپ کے دین پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں اگر ہم دونوں نے کسی اور شخص سے بحث کی اور وہ ٹھیک ہوا اور ہم دونوں غلط ہو گئے, کہتے ہیں ہم اس بندے کے دین پہ چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ you are a person who has weak foundations, weak دین. You are hopping from here to there. I know my دین. تم کسی ایسے انسان سے جا کے بات کرو, بحث کرو جس کا شیکی دین ہو تمہاری طرح کا, جاؤ اس سے جا کے بحث کرو کہ تم کٹھے ہاپ کرتے رہو. I know my دین. I'm not saying کہ ہر جگہ آپ حق کی بات ہو کہیں اور باطل پھیل رہا ہو تو آپ وہاں بات نہ کریں. You can, but focus more. 90% attention on عبادات and 10% or maybe 5% on replying and involving into debates and arguments, because it hardens the heart. دین کام کریں اور اپنے عمل پہ فوکس کریں انشاءاللہ. تو بحث میں مباحثے نہ پڑیں. لوگ اصل علم کیوں سیکھتے ہیں کہ میں بحث کروں گا, میں فلاں کو غلط پروف کروں گا, میں خود بڑا, لوگ کہیں گے کہ کیا نالج اس بندے کے پاس. جو شخص اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے نا وہ جاہل ہے سب سے پہلے تو, اور دوسرا اس کے تمام اعمال شاید ضائع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیونکہ یہ جو علم کا مقصد ہی نہیں ہے. علم کا مقصد ہے عمل میں بڑھنا اور تقوی میں بڑھنا. اگر ایک انسان علم سیکھ رہا ہے اور وہ اس کا اخلاق برا ہوتا جا رہا ہے اور اس کا تقوی نہیں بڑھ رہا, دیٹ مینس کہ اس کا جو علم ہے نا وہ کچھ غلط, اس کا علم نافع نہیں ہے, اس کا علم لا ينفع ہے, ایسا علم ہے which is not beneficial at all. This is what I want to talk about, کہ یہ جو ہے نا یہ اخلاق, کردار, بات کرنا, how they used to give charity, how they used to pray, how their intentions were, بیوی سے اخلاق, لوگوں سے اخلاق. This is all deen, this is our deen, this is our worship of Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری worship صرف نماز, تہجد, قرآن نہیں ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ یہ ہماری worship ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق, کردار, معاملات یہ ہماری worship ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنائے اور ایسے لوگوں میں سے بنائے. ایک دعا بڑی کمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے صابر بنا اور مجھے شاکر بنا اور مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا, کہ میں اپنے آپ کو نا میں یہ ڈائلیما آف گرینڈیوسٹی میں نہ ہوں کہ آئی ایم سم تھنگ گرینڈ, نہیں, اپنے آنکھوں مجھے اللہ چھوٹا بنا دے کہ میں اپنے آپ کو کچھ توپ نہ سمجھوں, کچھ چیزیں سمجھوں, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا دے. دس از ٹرو رسپیکٹ. یہ کیا رسپیکٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں 30 بار خان سمجھ رہا ہو اور لوگوں کے دلوں میں سے رسپیکٹ ہی نہ ہو. تو یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, کہ اللہ مجھے صبر والا بنا, مجھے شکر کرنے والا بنا, واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, مجھے اپنی آنکھوں میں بہت ویک, میک اور کمزور ہی بنا کے رکھ, لیکن لوگوں کے نظر میں میری رسپیکٹ اور عزت رکھ. کیونکہ آج کل کے دور میں جو ایک نارسسزم کا جو فتنہ ہے نا اور اپنی سیلف پریز اینڈ سیلف لو کا جو فتنہ ہے یہ بہت پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے.